الرحمن الرحیم. کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ جسے بڑا سمجھا نہیں جاتا لیکن وہ ہے بڑا، وہ ہے غیبت کرنا. قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے سورہ حجرات میں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. کہ ایمان والو تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اپنے بھائی کی مردہ لاش کا گوشت کھاؤ؟ یقیناً تم اسے پسند نہیں کرو گے. تو قرآن مجید نے غیبت کو تشبیہ دی ہے مردہ لاش کے گوشت کھانے سے. اس تشبیہ میں یہ حکمت ہے کہ زندہ آدمی کا گوشت اگر کھائیں گے تو وہ اپنا دفاع کرے گا، کھانے نہیں دے گا. اس کو نقصان پہنچائیں گے تو وہ بدلہ لے گا. مردہ کا گوشت کھا لیں وہ تو بیچارہ آپ کے ہاتھوں میں بے یار و مددگار ہے. گوشت کھا لیں، اس کی گردے نکال لیں، اس کی ہڈیاں بیچ دیں، کچھ نہیں کر سکتا، وہ دفاع نہیں کر سکتا. تو جب کوئی بندہ سامنے موجود ہوتا ہے اس کی موجودگی میں اس کی برائی کریں گے، وہ اپنا دفاع کرے گا، آپ کو بولنے نہیں دے گا، اپنی عزت پہ کیچڑ نہیں اچھالنے دے گا. اس کی غیر موجودگی میں جتنی چاہے برائی کر لیں، اس کو ذلیل کر دیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے تو وہ اپنا دفاع کیسے کرے گا. یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ یہ مرض پھیلتا جا رہا ہے. غیبت کی تعریف یہ ہے، ڈیفینیشن یہ ہے کسی کی غیر موجودگی میں ایسا تذکرہ کرنا اس کا کہ اگر وہ موجود ہوتا تو اس کو برا لگتا. ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا ایسا تذکرہ جو وہ پسند نہیں کرتا. اور یہ صرف کسی کے گناہ کو ظاہر کرنا نہیں ہے. کوئی چھوٹے قد کا آدمی ہے، اس کی غیر موجودگی میں اس کا مذاق اڑانا، اس کو ٹھگنا کہنا. کوئی موٹا ہے تو اس کو موٹو کہنا، یا کوئی اور عیب ہے تو اس کے اس گھٹیا طریقے سے اس کا تذکرہ کرنا جس سے اس کی عزت خراب ہو جائے. تو اس کا خلاصہ یہ نکلا کسی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت خراب کرنا، اور ایسے عیب کے ذریعے جو عیب واقعتاً اس میں موجود ہو. شریعت نے ہمیں اجازت نہیں دی ہے کہ کسی کے عیبوں کو ہم دوسروں کے سامنے اچھالیں، چاہے وہ عیب اس میں واقعتاً موجود ہی کیوں نہ ہو. عام طور پہ جب کوئی غیبت کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ تو غیبت ہے، تو وہ کہتا ہے بھائی یہ تو عیب اس میں موجود ہے. تو موجود عیب ہی کو تو بیان کرنے سے شریعت نے منع کیا. اور غیبت جس درجے کی ہوگی اسی درجے کا گناہ ہوگا. چھوٹا موٹا عیب کسی کا بیان کر دیا چھوٹا تو یہ صغیرہ گناہ میں داخل ہے، اور کسی کی بڑی برائی کو بیان کیا تو یہ کبیرہ میں داخل ہے. مثال کے طور پر آپ نے کسی کو دیکھا، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے زنا کرتے ہوئے دیکھ لیا کسی کو، تو شریعت میں حکم کیا ہے اس کے گناہ پہ پردہ ڈالا جائے جب تک 4 گواہ نہ ہو. اور 4 گواہ بھی وہ حکومت کے سامنے، قاضی کے سامنے گواہی دیں گے، عوام کے سامنے نہیں. اب یہاں حکومت بھی نہیں ہے، قاضیوں کا نظام بھی نہیں ہے، تو اب 4 کیا 4000 گواہ بھی ہوں، ان کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ کسی کا نام لے کے بتا دیں کہ ہم نے فلاں کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے. اگر وہ بتائیں گے تو اس کا زنا اتنا بڑا جرم نہیں ہوگا جتنا ان کا لوگوں کے سامنے اس کو اچھالنا بڑا جرم ہے. بہت سخت اس پر شریعت میں پابندی ہے، کسی کے چھپے ہوئے گناہ کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا جائے. بہت سخت پابندی ہے اس میں. صحابہ کرام اس کا بہت زیادہ خیال کیا کرتے تھے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کوفہ میں کچھ لوگ آئے، کہنے لگے فلاں کو ہم نے زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے افسوس کا اظہار کیا اور فرمایا تف ہے تم لوگوں پر کہ تم لوگ اس کے گناہ کو چھپانے کے بجائے میرے پاس آ کے اس کے عیب کو ظاہر کر رہے ہو. حالانکہ وہ 4 گواہ تھے اور اس میں حکمت بھی تھی کہ حکومت کے سامنے گواہی دیں گے تو زنا کی حد جاری ہوگی، ان کے لیے گواہی دینا جائز بھی تھا. اس کے باوجود عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناگواری کا اظہار کیا. تو جیسے انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا گناہ چھپا رہے، کسی کے سامنے ظاہر نہ ہو، ستاری کا معاملہ ہو، تو دوسرے کے عیب کو بھی کسی کے سامنے ظاہر کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے. کسی کو اور کسی برائی میں دیکھ لیا
اس کے عیب کو کسی کے سامنے بیان کر دیا تو یہ بھی کبیرہ گناہ میں داخل ہے. زنا میں دیکھ، زنا کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ سب سے بدترین جرم سمجھا جاتا ہے، اور کسی شریف آدمی نے خدا نخواستہ زنا کر لیا تو اس کا عیب اگر کسی کے سامنے بیان کر دیا تو اب ساری زندگی کے لیے وہ لوگوں کی نگاہوں سے گر جائے گا. وہ 100 بار توبہ کرے، گڑ گڑائے اللہ کے سامنے، 1000 بار توبہ کرے، اللہ تو معاف کر دے گا کیونکہ اللہ تو سچی توبہ سے سب معاف کر دیتے ہیں، لیکن پبلک اس کو معاف نہیں کرے گی. لوگ کہیں گے وہی تو ہے جو پکڑا گیا تھا اس دن، وہی تو ہے جس یہ کچھ کر کے بیٹھا ہوا ہے. بہت اس میں بہت زیادہ اسلام کا حکم ہے کہ اس کے گناہ کو چھپایا جائے، اس کے گناہ کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کیا جائے. کسی کی بچی کو دیکھ لیا، کسی کے ساتھ خدا نخواستہ چکر چل رہا ہے اس کا، تو شریف آدمی ہے. جو شریف نہیں ہوتے ان کی تو عزت پامالی نہیں ہوتی. شریف نہیں ہوتے نا ان کی تو عزت، وہ اگر ان کی بچی کسی کے ساتھ بھاگ گئی تو آپ جا کے بتائیں وہ فلاں صاحب کی بچی بھاگ گئی ہے، فلاں صاحب کو پتہ چلے گا تو کہیں نو پرابلم، اٹ از آل رائٹ، کوئی بات نہیں، بچیاں ہیں، ان کا بھی حق ہے بھاگنے کا، ہم نے بھی بھگایا تھا وہ بھی بھاگ گئی تو کوئی بات نہیں، آ جائے گی واپس. براڈ مائنڈیڈ ہونا چاہیے. تو ان کی تو صحت پہ کوئی اثر پڑتا ہی نہیں. لیکن عزت دار آدمی کے گھر میں بھی بعض دفعہ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتے ہیں. نوح علیہ السلام کتنے عزت دار تھے، ان کا بیٹا کافر نکلا. تو یہ اولاد کی جو تربیت کا معاملہ ہے نا، یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، والدین کے ہاتھ میں نہیں ہے. والدین صرف تربیت کی کوشش کرتے ہیں، تربیت کر بھی لیں گے، یہ والدین کے بس میں بھی نہیں ہے. کتنے ہی والدین ایسے ہیں جنہوں نے اولاد کی تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، مگر پھر بھی اولاد خدا کی باغی اور نافرمان نکلی ہے. کتنے ہی شوہر ایسے ہیں جنہوں نے بیوی کی تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، مگر بیوی اللہ کی باغی اور کافر نکلی ہے. قرآن مجید میں اللہ نے 2 مثالیں دی ہیں اس کی. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. فرمایا کافروں کے لیے ہم مثال بیان کرتے ہیں نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین. فرمایا یہ دونوں عورتیں ہمارے نیک بندوں کے نکاح میں تھیں، دونوں وقت کے بڑے پیغمبر. نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرنے والے. تو اندازہ لگائیے جس پیغمبر نے 950 سال گلیوں میں پھر کے لوگوں کو تبلیغ کی ہوگی، اس پیغمبر نے اپنی بیوی کو کتنی تبلیغ کی ہوگی. کوئی اور ہوتا تو ہم کہہ دیتے کہ دوسروں کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، اپنے گھر کی فکر نہیں. لیکن پیغمبر پہ کوئی الزام لگا سکتا ہے کہ پیغمبر ہر لحاظ سے ہر چیز میں کامل ہوتے ہیں. تو جس پیغمبر نے لوگوں کے دروازے کھٹکھٹا کے 950 سال چلت پھرت کی ہو اور ایک ایک کو دعوت دی ہو اور دن میں بھی پکارا رات میں بھی پکارا، اس پیغمبر نے گھر میں کتنی محنت کی ہوگی. لیکن ان کی بیوی کیا تھی؟ کافر. بیوی ایمان نہیں لائی اور بیوی کی موت کفر پہ واقع ہوئی. اب کوئی نوح علیہ السلام کو تانا دے سکتا ہے کہ گھر کی تو فکر ہے نہیں، بیوی کو دیکھو، اور خود جناب اتنے بڑے دیندار بنے پھرتے ہیں. نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی کافر، وہ بیوی نے بیٹے کو بھی اپنے جیسا بنا لیا تھا. اور لوط علیہ السلام نے کتنی محنت کی، مگر لوط علیہ السلام کی بیوی انہی قوم کے ساتھ تھی اور لڑکوں کو لڑکوں سے بدفعلی کا پتہ بتایا کرتی تھی. اتنی برائی، اتنی بڑی برائی میں مبتلا. لیکن بیوی کس پیغمبر کی؟ اس پیغمبر کی جس پیغمبر کو اللہ نے اس برائی کو ختم کرنے کے لیے بھیجا. تو اس لیے یہ تو کسی کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ اپنی اولاد کو جیسا وہ چاہتا ہے ویسا بنا بھی دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ آپ کے چچا ایمان لے آئیں. آخری دم تک آپ نے کوشش کی، موت تک کلمہ پیش کیا، مگر ایمان نہیں لائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم تھا. تو قرآن مجید میں اللہ نے آیات نازل کی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جس سے محبت ہے اس کی ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. چاہتے تو آپ یہ ہے کہ آپ کے چچا مسلمان ہو جائیں، لیکن آپ کو جس سے محبت ہے اللہ نے آپ کے ذمہ تبلیغ لگائی ہے، آپ اس کو سیدھے راستے پہ نہیں چلا سکتے. جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو منتخب کرتا ہے سیدھے راستے کے لیے. تو یہ اللہ کے ہاتھ میں. تو اب کسی شریف آدمی کے گھر میں بھی ایسے واقعات ہو جاتے ہیں. بعض دفعہ کوئی بچی کا چکر چل گیا، کہیں لڑکا بگڑ گیا، اس کا بیٹا خود بڑا شریف آدمی ہے، بیٹا بگڑ گیا غلط حرکتوں میں، تو لوگ بجائے اس کے عیب کو چھپانے کے، برے آدمی کے تو عیب کو چھپاتے ہیں،
شریف آدمی کے عیب کے پھر پورے چرچے کرتے ہیں. وہ پتہ ہے فلاں آدمی کا جو ہے بڑا بنا پھرتا ہے, بڑا نیک, تبلیغ میں 4 مہینے لگائے ہوئے ہیں, اس سے گشت کرتا پھرتا ہے, اس کی بچی کے حالات دیکھو یہ ہیں. چسکے لے لے کے اچھالتے ہیں اس کے عیب کو اور بڑے خوش ہوتے ہیں, بڑی باتیں کرتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. عبرت ہونی چاہیے, رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے اس حدیث سے. فرمائے جس نے کسی مسلمان کی پردہ دری کی, اس کے عیب کو, چھپے ہوئے عیب کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا, اللہ اس کے عیوب کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرے گا. اس کے بھی گھر میں وہ کچھ ہو سکتا ہے اور اس کے عیب بھی لوگوں کے سامنے کھلیں گے. دنیا میں کھل جائیں گے, ورنہ آخرت میں تو اللہ تمام لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کرے گا کہ یہ میرے بندوں کو ذلیل کرتا تھا, اس کے عیب یہ ہیں, اس کے عیب یہ ہیں, اور رؤوس خلائق لوگوں کے سروں کے سامنے لا کے اس کو رسوا کیا جائے گا. تو بھائی جیسے اپنے بارے میں چاہتے ہو کہ میرے عیب چھپے رہیں, تو دوسروں کے عیب بھی اس کو چھپانے چاہیے. اتنا بڑا جرم ہے یہ غیبت کرنا کسی کے عیب کو. البتہ چند مواقع پر غیبت کی شریعت نے اجازت دی ہے. وہ چند مواقع کیا ہیں؟ پہلا موقع تو یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے عیب کو خود ہی نہیں چھپانا چاہتا, کھلے عام گناہ کرتا ہے. جیسے میں نے ایک مثال دی, بچیوں کی سیٹنگ چل رہی ہے, کچھ چکر چل رہے ہیں ادھر ادھر, لڑکوں سے دوستیاں ہیں, موبائل پہ جا رہی ہیں آ رہی ہیں, ساری دنیا دیکھ رہی ہے, اور باپ کو کوئی فکر ہی نہیں ہے اپنی عزت کی. ایسے آدمی کے عیب کو اچھالنے میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ خود ہی نہیں چھپانا چاہ رہا اپنے عیب کو, اس کو خود اپنی عزت کی فکر نہیں ہے. جس کو خود نہیں عزت اپنی بچانے کی فکر, تو دوسرا کیوں اس کی عزت کو بچائے. تو کھلا ہوا عیب کسی کے اندر ہو, اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, تاکہ لوگ اس سے بچ کے رہیں. بھئی یہ بندہ صحیح نہیں ہے, اس سے ذرا دور رہا کرو, گھر کے حالات ایسے ہیں, اس کو پتہ بھی ہے پھر بھی کچھ نہیں کرتا, اور ساری دنیا کو بھی پتہ ہے, اور جو اس کو بھی معلوم ہے لوگوں کو بھی معلوم ہے. دوسرا, کسی آدمی میں کوئی ایسا عیب ہو کہ آپ کا اس سے معاملہ ہونے جا رہا ہے, کوئی ڈیلنگ ہو رہی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں نے اس کا عیب اس دوسرے کے سامنے ظاہر نہیں کیا تو یہ کاروبار میں یا کسی معاملے میں اس کو نقصان پہنچائے گا. مثال کے طور پر آپ نے ایک دفعہ کاروبار کیا تھا, پیسے پی گیا تھا وہ, جیسے کہ پی جاتے ہیں لوگ. اب آپ کا کوئی دوست اس سے کاروبار کے لیے پیسے دے رہا ہے, آپ کو پتہ ہے یہ چوڑے میں پھنس جائے گا پیسے دے کے, تو اس کو جا کے کان بھر دو کہ بندہ صحیح نہیں, میں ایک دفعہ بھگت چکا ہوں, آپ دوبارہ بھگت کے دیکھ لو. تو یہ غیبت نہیں ہے, کیونکہ دوسرے مسلمان کو اب صرف اسی کو بتائے, پوری دنیا میں ڈھنڈورا نہ پیٹے کہ یہ بندہ لکھ کے لگا دیا یہ بندہ صحیح نہیں ہے, تو اس کو بتا دے بھائی یہ بندہ صحیح نہیں ہے, ذرا اس سے معاملات میں صاف رہو. ہمارے ساتھ بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ کسی کو پیسے دے رہے ہیں, کہیں کوئی زکوٰۃ کی رقم پکڑا دی تو کسی نے بتایا بندہ صحیح نہیں ہے, زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے, اس کا کام ہے لوگوں سے بھیک مانگنا, تو ایسی صورت میں غیبت نہیں ہوگی. اسی طرح کوئی شخص جو ہے کسی پہ ظلم ہو گیا, کسی نے آپ پہ ظلم زیادتی کی, پیسے پی گیا, دے نہیں رہا آپ کے پیسے, تو اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے اس کے عیب کو کسی کے سامنے بیان کیا جا سکتا ہے. جس پر ظلم ہوا ہے نا, وہ ظالم کی برائی کر سکتا ہے دوسروں کے سامنے, تاکہ اپنے دل کا بوجھ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے. کیونکہ شریعت یہ نہیں کہتی ایک تو تم پر ظلم ہوا, انتقام لے نہیں سکتے, اب منہ بھی چپ کر کے بیٹھ جاؤ, تو وہ تو اندر سے پھٹ جائے گا دھماکے کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, برداشت نہیں ہو سکے گا اس کو. تو ایسی صورت میں بھی کسی کے سامنے اس کے ظلم کو بیان کیا جا سکتا ہے. دیکھو بھائی میں ان کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کر رہا ہوں, اور انہوں نے میرے ساتھ یہ سب بندے صحیح نہیں ہے, میرے تو ہے نا بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے اس آدمی نے. تو اس کا کوئی مقصد نہیں ہوگا, اپنی ایک تھوڑا سا دل ہلکا ہو جاتا ہے انسان کا, اس کی بھی اجازت ہے. اسی طرح کوئی قوم کا رہبر ہے, مقتدا ہے, لیکن ہے 2 نمبر. مثال کے طور پر کوئی مسجد میں امام ہے, وہ لوگ کوئی کمیٹی والے کسی کو امام رکھ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ یہ امام 2 نمبر آدمی ہے, غلط عقیدے کا آدمی ہے, جو ہے نا اس کے عقائد صحیح نہیں, اوپر سے کچھ اور بنا ہوا ہے, اندر سے کچھ اور ہے. یہ جب جگہ مضبوط پکڑ لے گا تو لوگوں کو مزار پرستی میں لگانا شروع کر دے گا, تعویذ گنڈوں میں, ان چیزوں میں ڈال دے گا لوگوں کو. اوپر سے بنا ہوا ہے, اندر سے اس کے حساب کتاب صحیح نہیں ہے. تو ایسی صورت میں دھوکے سے بچانے کے لیے اس مقتدا اور رہبر کی برائی کر دینا کہ بھائی لوگ اس سے دور رہیں, یہ صاحب جعلی پی رہے ہیں, 2 نمبر پی رہے ہیں. یعنی کسی میں کسی کا واقعتاً نقصان ہو رہا ہو تو نقصان سے بچانے کے لیے تو غیبت کی جا سکتی ہے, ویسے غیبت نہیں کی جا سکتی. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھیں. اور روزے میں غیبت کرنا تو روزے کا بیڑا غرق کر دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 عورتیں حاضر ہوئیں,
آپ نے پوچھا تمہارا روزہ ہے؟ کہنے لگی ہاں۔ فرمایا نہیں روزہ نہیں ہے تمہارا۔ پیالہ منگوایا، اس میں قے کروائی تو گوشت کے لوتھڑے نکلے، اس میں گوشت کے لوتھڑے۔ تو وہ بھی حیران تھی۔ آپ نے فرمایا تم نے اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کی ہے، یہ اس کے مردہ گوشت کے لوتھڑے ہیں جو تمہارے جسم میں چلے گئے۔ یہ نبی کا معجزہ تھا جو اللہ نے دکھا دیا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے قریب سے گزرے، فرمایا ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ پوچھا کیوں ہو رہا ہے؟ فرمایا کہ وما يعذبان من کبیر الا وانہما کبیر، کسی بڑے گناہ پہ نہیں ہو رہا، حالانکہ وہ گناہ بہت بڑے ہیں، یعنی ایسے ہیں کہ ان کو لوگ بڑا سمجھتے نہیں ہیں ورنہ وہ بڑے گناہ ہیں، تبھی تو عذاب قبر ہو رہے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ واما احدہما واما الاخر فکان لا یستنزہ من البول، ان میں ایک وہ تھا جو پیشاب کی چھینٹوں سے، قطروں سے اور جو ہے نا پیشاب وغیرہ سے احتیاط نہیں کرتے تھے، پیشاب سے پاکی نہیں حاصل کرتے تھے، اور دوسرا وہ تھا جو چولیاں لگاتا تھا لوگوں کے دل، غیبتیں کرنا ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر، اس کے منہ پہ اس کی تعریف۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا جو فسادی ہوتا ہے، سامنے بیٹھ کے تعریف مکھن لگانا شروع کر دے گا، غیر موجودگی میں برائی شروع کر دے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن بعض لوگوں کی 2 زبانیں ہوں گی آگ کی، آگ ہوگی ان کے منہ میں، دو آگ ہوں گی زبان کی شکل میں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو ہر ایک کے منہ پہ اسی کی سی بات کرتے ہیں، ہر ایک کے منہ فسادی ہوتے ہیں نا، ادھر اس کی تعریف، اس کے دشمن کی برائی، دشمن کے سامنے دشمن کی تعریف اور اس کی برائی۔ تو یہ بھی آج کل ہو رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی کبیرہ گناہ میں داخل کیا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ان فاسد باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیں غیبت جیسے کرنا حرام ہے، سننا بھی حرام ہے۔ بلا وجہ کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہے تو اس کو چپ کرا دینا چاہیے کہ بھائی چھوڑو، کیوں ہمارے کانوں کو گندا کر رہے ہو اور اپنی زبان کو کیوں گندا کر رہے ہو؟ کوئی عیب ہے چھپاؤ، پردہ ڈالو اس کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ کو پردہ ڈالنے والے لوگ پسند ہیں، کیونکہ اللہ کی صفت ہے ستار۔ ستار کا مطلب پردے۔ اللہ جتنے عیبوں کو پردہ ڈالتا ہے نا لوگوں کے، کیونکہ اللہ کے سامنے کسی کا کوئی بھی عیب چھپا ہوا نہیں ہے، تو اگر سوچ لیا جائے اللہ سب کے عیبوں کو ظاہر کر دے تو کسی کی بھی عزت نہیں رہے گی۔ تو اللہ کی صفت ہے، اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ہے ستار، چھپانے والا۔ تو اللہ تو بہت زیادہ چھپاتا ہے، بہت زیادہ پردہ ڈالتا ہے۔ تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میری یہ صفت لوگ اختیار کریں، وہ بھی چھپانے والے۔ اللہ تعالی ہم سب کو برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسلمان کی پردہ دری کے جرم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک، بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک، بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔